اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پلز آف نالج کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ ناظرین کرام، وصال سے 3 روز قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ جب تمام ازواج مطہرات جمع ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے دریافت کیا، کیا تم سب مجھے اجازت دیتی ہو کہ بیماری کے دن میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں گزار لوں؟ تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اجازت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ پائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارے سے اٹھا کر سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کی طرف لے جانے لگے۔ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بیماری اور کمزوری کے حال میں پہلی بار دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر تمام صحابہ کرام گھبرا کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہوا ہے۔ چنانچہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں جمع ہونا شروع ہو گئے اور مسجد شریف میں ایک رش لگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ شدت سے بہہ رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کا اتنا پسینہ بہتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو پکڑتی اور اسی کو چہرہ اقدس پر پھیرتی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ مبارک اور محترم اور پاکیزہ تھا۔ مزید فرماتی ہیں کہ حبیب خدا علیہ الصلوۃ والسلام سے بس یہی ود سنائی دے رہا تھا، لا الہ الا اللہ، بے شک موت کی بھی اپنی سختیاں ہیں۔ اسی اثناء میں مسجد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خوف کی وجہ سے لوگوں کا شور بڑھنے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ آوازیں کیسی ہیں؟ عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ کی حالت سے خوف زدہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ان لوگوں کے پاس لے چلو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھنے کا ارادہ فرمایا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہ سکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 7 مشکیزیں پانی کے بہائے گئے۔ تب کہیں جا کر کچھ افاقہ ہوا تو سہارے سے اٹھا کر ممبر شریف پر لایا گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ تھا اور آپ علیہ السلام کے آخری کلمات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے۔ سب نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں، تم سے میری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے۔ خدا کی قسم، گویا کہ میں یہیں سے اسے یعنی حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگوں، مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں، بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فراوانی کا خوف ہے کہ تم اس کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ، جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں والے لگ گئے تھے، اور یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے جیسا کہ انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر مزید ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، یعنی کہ عہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے، اور یہی بات بار بار دہراتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ پھر مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا کو چن لے یا اسے چن لے جو اللہ کے پاس ہے، تو اس نے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ اس جملے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد کوئی نہ سمجھا، حالانکہ ان کی اپنی ذات مراد، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ تنہا شخص تھے جو اس جملے کو سمجھے اور زاروں قطار رونے لگے اور بلند آواز سے گریہ کرتے ہوئے پکارنے لگے، ہمارے باپ دادا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، ہماری مائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، ہمارے بچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، ہمارے مال و دولت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روتے جاتے تھے اور یہی الفاظ کہتے جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دفاع ان الفاظ میں فرمایا، اے لوگو، تم میں سے ایسا کوئی نہیں کہ جس نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دیا ہو، سوائے ابو بکر کے کہ اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اس کا بدلہ میں نے
اللہ جل شانہ پر چھوڑ دیا ہے۔ مسجد نبی شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے کے کہ جو کبھی بند نہ ہوگا۔ مسلمانوں کے لیے آخری دعا کے طور پر ارشاد فرمایا، اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، تمہاری حفاظت کرے، تمہاری مدد کرے، تمہاری تائید کرے۔ اور آخری بات جو ممبر سے اترنے سے پہلے امت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ اے لوگو، قیامت تک آنے والے میرے ہر امتی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسواک لے کر اپنے منہ سے نرم کی اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوٹا دی تاکہ دہن مبارک اس سے تر رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آخری چیز جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ میں گئی وہ میرا لعاب تھا، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا مجھ پر فضل ہی تھا کہ اس نے وصال سے قبل میرا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دین یکجا کر دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں اور آتے ہی رو پڑی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہ سکے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی آپ کے پاس تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ اور زیادہ رونے لگیں۔ انہیں اسی طرح روتا دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اے فاطمہ قریب آؤ۔ دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو وہ خوش ہونے لگیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا تھا کہ وہ کیا بات تھی جس پر آپ روئیں اور پھر خوشی کا اظہار کیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کہنے لگیں کہ پہلی بار جب میں قریب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آج رات اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، جس پر میں رو دی۔ جب انہوں نے مجھے بے تحاشا روتے دیکھا تو فرمانے لگے فاطمہ میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ ملو گی، جس پر میں خوش ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھے فرمایا عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ کے سینے پر ٹیک لگائی اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے مجھے وہ اعلیٰ و عمدہ رفاقت پسند ہے، میں اللہ کی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ انہوں نے آخرت کو چن لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر ادب سے کھڑے ہوں اور بے اجازت جان ان کی قبض بالکل نہ کریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہو کر گویا ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ملک الموت دروازے پر کھڑے شرف باریابی چاہتے ہیں۔ آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل اسے آنے دو۔ ملک الموت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اعلیٰ و عمدہ رفاقت پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسرائیل اب تم اپنے کام میں مشغول ہو۔ تب ملک الموت نے ہاتھ سینہ مبارک پر رکھا۔ پھر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آہ بھری اور فرمایا اے ملک الموت، مجھے ایسی ایذا پہنچی کہ میں نے جانا کہ ایک پہاڑ میری چھاتی پر آن پڑا، اور فرمایا کیا میری امت کو بھی ایسی تکلیف ہوگی؟ اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ کی روح مبارک بہت آسانی سے قبض کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسرائیل، جتنی سختی اور تکلیف جان کندنی کی ہے امت کے عوض مجھ کو دے دے، لیکن میری امت کو جان قبض کرنے کے وقت ذرا ایذا نہ دینا، کیونکہ میری امت بہت ضعیف و کمزور ہے۔ قربان جائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ وصال کے موقع پر بھی انہوں نے اپنی امت کو نہیں بھولا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نیچے آن رہا اور سر مبارک میرے سینے پر بھاری ہونے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا، سو میں اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کی طرف کا دروازہ کھول کر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ مسجد آہوں اور نالوں سے گونجنے لگی۔ ادھر علی کرم اللہ وجہہ جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے، پھر ہلنے کی طاقت تک نہ رہی۔ ادھر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ معصوم بچوں کی طرح ہاتھ ملنے لگے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار بلند کر کے کہنے لگے
خبردار جو کسی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، میں ایسے شخص کی گردن اڑا دوں گا۔ میرے آقا تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملاقات کو گئے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت جلد لوٹ آئیں گے۔ اب جو وفات کی خبر اڑائے گا میں اسے قتل کر ڈالوں گا۔ اس موقع پر سب سے زیادہ ضبط، برداشت اور صبر کرنے والی شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تھی۔ آپ حجرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر سر رکھ کر رو دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پاکیزہ جیے اور پاکیزہ ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ باہر آئے اور خطبہ دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور زاروں قطار رونے لگے۔ گریہ وزاری کے عالم میں کھڑے نہ رہ سکے تو بیٹھ گئے۔ اسی طرح چہرہ چھپائے زاروں قطار روتے رہے۔ ان کا سارا جسم لرزے کے عالم میں تھا۔ پھر مدینہ اس طرح گریہ کنا ہوا کہ معلوم ہوتا تھا ساری کائنات ہی رو رہی ہے۔ زمانے نے آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مدینہ کی خوشی کی انتہا دیکھی تھی، آج مدینہ کے غم کی انتہا دیکھ رہے تھے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ درود شریف پڑھ کے کمنٹ میں ڈن لکھ دیجئے۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔